یہ یونیورسٹی بنائی کہ یہ صرف پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں فقط ایک اور انجینئرنگ یونیورسٹی نہ بنے، بلکہ یہ پاکستان کی MIT بن کر پاکستان کو انوویشن کے میدان میں دنیا میں ایک نمایاں مقام دے سکے۔ اور اس کے لیے اس یونیورسٹی کیمپس میں پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ انوویشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے، جس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور اب اس کی انٹرنل جو کام ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 6 ماہ کے اندر ہم اس کو کمیشن کر سکیں گے، اور یہ پاکستان میں سٹارٹ اپ کے لیے، انوویشن کے لیے ایک ایسا ہاٹ سپاٹ بنے گا کہ جس کے لیے پوری دنیا اس کو دیکھنے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ آج مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج اس کانفرنس میں اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کی، سائنس کے اسٹوڈنٹس کی۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا ہماری نسل کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا آپ کی نسل اور مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے اگلے 20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ جو انسانی تاریخ کے پچھلے 200 سالوں سے زیادہ ہوگی۔ تو جب اس قدر بڑی تبدیلی ہمارے سامنے کھڑی ہے تو ہمارے سامنے صرف 3 راستے ہیں۔ یا ہم پروایکٹیولی اس تبدیلی کے چیلنجز کو، اس تبدیلی کے اثرات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت پیدا کریں تاکہ ہم اس چینج کے بینیفیشری بن سکیں۔ دس از کالڈ پروایکٹیو ایڈاپشن آف چینج۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کا انتظار کریں کہ جب وہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس صورت میں ہم صرف اس کے ساتھ ایک مکہ کر کے ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آنے والی تبدیلی کا انکار کریں، سیلف ڈینائل میں رہیں، اور وہ تبدیلی ہمیں بہا کے لے جائے اور ہمیں ختم کر دے۔ لہٰذا ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ایک زندہ معاشرے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ جو اتنی بڑی چینج ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہے، ہم اس کو پروایکٹیولی ایمبریس کریں۔ اور اسے پروایکٹیولی ایمبریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا چینج ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اور ان اثرات کے مطابق ہم اپنی صلاحیت کو ڈھالیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس تبدیلی کے متاثرین میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس تبدیلی کے بینیفیشریز کے اندر ہوں گے۔ انسان نے اپنی تاریخ میں ایسے تغیرات دیکھے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایگریکلچر اکانومی تھی، اور زرعی معیشت سے ہم صنعتی انقلاب جو پہلا آیا، جیسے اس میں بھی ویڈیو میں کہا گیا، سٹیم انجن کے ذریعے، سٹیم پاور نے انسان کو پہلی صنعتی ترقی کا دور دیا۔ اس کے بعد جب بجلی کی طاقت آئی تو الیکٹریسٹی نے ایک دوسرا انقلاب پیدا کیا، اور تیسرا انقلاب کمپیوٹر کی طاقت نے پروڈکٹیوٹی کے میدان میں ایک لیپ فراگ کر کے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کیا۔ یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یہ کمپیوٹرز، فزیکل ورلڈ اور بایولوجیکل لائف سائنسز جو ہیں، جو انسان ہیں،
ان تینوں کو ملا کر ایک نئی امکانات کی دنیا پیدا کر رہا ہے۔ کمپیوٹر ریولوشن کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں اور کمپیوٹر اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جتنا اس کو کمانڈ کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں کمپیوٹر انسانوں کے سامنے ایک انٹیلیجنٹ مشین کی صورت میں کھڑا ہوگا، اور وہ بہت سارے شعبوں میں جہاں آج انسان اپنی ذہانت سے کام لیتا ہے، کمپیوٹر اس سے زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ وہی فنکشن سر انجام دے رہا ہوگا، چونکہ اسے نہ تو نیند آئے گی، نہ اس کو بیماری نے متاثر کرنا ہے، وہ 24/7 کی بیسس کے اوپر ایک پریڈکٹیبل پرفارمنس دے رہا ہوگا۔ اس کی کئی شعبوں کے اندر آپ نے مثال دیکھی کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں اور ٹرکس آئیں گے تو گاڑیوں کے ڈرائیور اور ٹرکس کے ڈرائیور کدھر جائیں گے۔ ہیلتھ کیئر کے اندر جب روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کی بیماری کی تشخیص ڈاکٹر سے بہتر کر سکے گا تو جی پی جنرل پریکٹیشنر کدھر جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے مکان بنانا ہے تو وہ روبوٹ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوچھ کے آپ کو گھر کا ڈیزائن دے دے گا، تو پھر آرکیٹیکٹ کا کیا کام رہ جائے گا۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ڈیٹا سائنس اور کنیکٹیوٹی، اور خاص طور پہ جو ان کے نتیجے میں نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور الائیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کی ایملگمیشن سے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ جیسا آپ نے اس حد تک دیکھا کہ مستقبل میں آرٹ بھی کمپیوٹر اور روبوٹ جو ہے انسان سے شاید بہتر کرنے لگ جائے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کہ جو اس کو لاکھوں آرٹ پیسز کے انالیسس سے پتہ چلے گا کہ انسان کیا چیز پسند کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کی ای سی جی دیکھتا ہے تو اس کا تجربہ ان 1000، 2000، 5000 مشاہدوں پہ مبنی ہوتا ہے جو اس نے اپنے زندگی میں ای سی جیز دیکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک کمپیوٹر بیکڈ بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملینز آف ای سی جیز کے انالیسس کے بعد پریڈکٹ کر سکے گا کہ اس میں ایک مائکرو چینج جو ہے وہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ وہ امکانات ہیں کہ جو نہ صرف ان شعبوں میں ہوں گے بلکہ انڈسٹری بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہوگی، جس میں کہ پروڈکشن کے سسٹمز بہت آٹومیٹ ہو کر انسان کو جاب سے ڈسپلیس کر دیں گے۔ تو پھر ایک ایسا ملک جو دنیا کے اندر آبادی کے اندر ترقی کرنے میں اپنی رفتار کم کرنے پہ تیار نہیں ہے اور جس کی آبادی مسلسل بڑھی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر اس آٹومیشن کے ذریعے یہ جابز ختم ہو جائیں گی تو وہ بے روزگاری اس کے لیے کیا اثرات پیدا کرے گی۔ یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جن کا مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے ملک اور معاشرے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو جہاں پر اپنے ساتھ یہ پرابلمز لائیں گے، بہت ساری نئی اپرچونٹیز بھی لے کر آئیں گے، جو نئے میدان کھلیں گے ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ان کے لیے نئے سکلز ریکوائرڈ ہوں گے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو ان نئی صلاحیتوں میں ٹرین کریں گے تو پھر ان کو متبادل روزگار مل سکے گا۔ اسی لیے آج کی اس کانفرنس کو ہم نے 2 چیزوں میں فوکس کیا ہے کہ اس 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہمارے تعلیم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو نئی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے لیے
تعلیم کو کس طریقے سے تبدیل کریں، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس تبدیلی کا کس طریقے سے احاطہ کر کے خود کو تیار کر سکتی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے ایک وقت میں دنیا کے بہترین ٹینس کے ریکٹ سیالکوٹ میں لکڑی کے ساتھ بنا کرتے تھے، لیکن جب ان کی جگہ سنتھیٹک الوائز نے لے لی اور مین میڈ مٹیریلز آ گئے کہ جو اس لکڑی سے بہتر تھے، تو ہماری وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ختم ہو گئی اور وہ ٹینس کے ریکٹ کہیں اور بننے لگ گئے اور ہماری انڈسٹری فارغ ہو گئی۔ تو اسی طرح ہر شعبے کے اندر اس ٹیکنالوجی کی ریولوشن کے اثرات ہیں، جس کے لیے ہماری انڈسٹری کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہوگا، اور یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شاید ہماری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو راستہ ہے وہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کی لنکیج کا ہے۔ آج پوری دنیا میں ترقی کے تمام راستے یونیورسٹیوں کی تجربہ گاہوں اور لیبارٹری سے نکل رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی جامعات کو تحقیق کا مرکز ہی نہ بنائیں، بلکہ تحقیق برائے ترقی کا مرکز بنا کے ان کو اپنے ملک کے مسائل کے حل کے ساتھ جوڑیں، تاکہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل پاکستان کی یونیورسٹی کی بطن سے اور یونیورسٹی کی لیبارٹری سے پیدا ہو۔